الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک جی تمام باپ بابا سے صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. حمد و صلاۃ و بعد عزت و احترام دلائق قابل قدر واجب و تعظیم میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر اس مالک دا احسان کہ جس اللہ رب العالمین نے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق وجہ کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے اندر ساڑھا شمار فرمایا، سردار نبی نصیب فرمایا، حضور نال محبت عطا فرمائی، پیار نصیب فرمایا. دعائے اللہ رب العالمین محبت و عقیدت رشتہ وقت آخر بھی سلامت رکھے اور اللہ رب العالمین بروز قیامت اس رشتہ دا تصدق اور وسیلہ نال رب العالمین جناب دی اور میری بخشش فرمائے. حاضرین محترم، جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا واقعہ قرآن مجید دی روح نال جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز آج ساڑھا آخری جمعہ اس حوالہ نال دوستان محترم جناب
حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام دی زندگی دا کافی حصہ تسی سماعت کر چکے ہو. والد دا پیار بھی، براہماں دا حسد بھی، تکالیف اور آزمائشاں بھی، اور اللہ رب العالمین دے اس نبی دے طرح طرح دے امتحانات بھی، اور پھر امتحانات بھی طویل لمبا عرصہ. جس وقت جناب حضرت آدم نو تخلیق کرن واسطے مٹی لئی گئی نا، جلو مٹی گنی جا رہی آئی تو اس مٹی دوتے 9 دن دکھاں دی بارش برسائی گئی، ایک دن سکھ دی بارش برسائی گئی. عموماً ساڑھے بزرگ فرماندن دسدن کہ دکھاں دا وقت طویل ہوندہ، سکھاں دیاں گھڑیاں مختصر ہوندیاں. باتیں نہیں ہیں، سکھاں دی گھڑیاں گزرن لگیاں پتہ نہیں لگتا، لیکن دکھاں دی ایک رات بھی ہوئے نا تو بڑی مشکل ہوئے. بندہ نہیں لگتا بجی میں اس رات دی شاید سویری نہیں آ رہی، پتہ نہیں رات مکنی بھی ہے کہ نہیں مکنی. دکھاں دی گھڑیاں طویل ہو رہی ہیں. دکھ اور سکھ انسان دی زندگی دا حصہ. اگر صرف سکھ ہون نا زندگی دے اندر تاوی زندگی بے رنگ ہے، زندگی دا رنگ نہیں ہے. چاندہ تا ہر بندہ ہے نا جی کہ سکھ ہی سکھ ہون، لیکن یاد رکھے صرف سکھاں نال گل نہیں بندی. سکھ اور دکھ اس زندگی دا حصہ اور لازمی جزون. دکھ بھی اللہ دا انعام ہوندے ہیں. اگر سکھ اللہ پاک دا کرم ہے نا تو دکھ بھی کیا ہوندے ہیں اللہ پاک دا انعام. لیکن سکھ چونکہ سکھ جو ہوئے خوشی دی گھڑی دی ہوئی اور جو کچھ بھی ہوندہ انسان دے بالکل سامنے ہوندہ. دکھ جڑے نا وہ کی میں اللہ دا انعام ہوندے ہیں کہ بظاہراً وہ وقت بڑا اوکھا ہوندہ، وہ گھڑیاں کٹنیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں، وہ طویل دورانیاں ہوندہ. لیکن جس وقت انسان دکھاں دے وچوں، آزمائشاں دے وچوں، تکالیف دے وچوں صبر دے نال اپنا وقت گزار کے نکل دانا تا پھر اللہ تعالیٰ دا اجر اور انعام بھی بہت بڑا عطا فرمائندہ. بات لوگ وہ آدن کہ یار تکلیف دا وقت میں بڑا کٹیا، دکھ بڑے آئے، آزمائشاں بڑیاں آئیاں، لیکن رب سونے وقت انعام بھی انجار عطا فرمایا. تو وہ جڑے سیانے لوگ ہوندے نا اللہ دی رضا نو حاصل کرنا لے، وہ وقت انہاں دکھاں نو اپنے واسطے تکلیف نہیں سمجھتے بلکہ وہ کیس سمجھیں دن اللہ دا انعام. انہوں اسی تسی جڑے ہاں تا ساڑی کنڈیشن ہو رہے، اسی چونکہ اس مقام تی نہیں ہاں تا سن دکھ بڑی تکلیف دیں دیں. تو جناب حضرت یوسف دا واقعہ پچھلے تقریباً 5-6 جمعہ تک جو بیان ہویا او دے وچ انہاں دیاں دکھاں دیاں گھڑیاں ہی بیان ہوئیں، تکالیف اور آزمائشاں دا تذکرہ ہویا. آج ہم جتوں سی واقعہ کے شروع کر رہے ہیں، اید اندر اللہ رب العالمین دکھاں دا ویلا ختم کر کے جناب یوسف تے سکھاں دیاں گھڑیاں لے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. کتھے قید خانے، کتھے تومتاں تے الزام، کتھے بازار مصر، کتھے کنواں کنان دا، کتھے براہماں دی دشمنی ہیں جی. اتنا لمبا دکھاں دا اور تکالیف دا عرصہ فرمایا لیکن ہن تکو کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اساں یوسف نو زمین تے اقتدار عطا فرما دیتا. تکلیف تکو نا ہنو دا انعام سنو اور انہوں صرف واقعہ کر کے نہ لاؤ بلکہ انہوں اپنے دل کے اندر جگہ دیو اور اس نو سمجھو. انہوں کہانی کر کے نہ صرف لاؤ بلکہ جڑے کچھ بھی سکول پڑھے ہو تو انہوں بتایا بھی چھوٹی تو چھوٹی کہانیوں میں داخل تے مورل ہوندہ ہے نتیجہ. تو ہون اللہ تعالیٰ اس پوری کہانی دا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندو کتنا لمبا عرصہ گزاریا جناب یوسف نے قید خانے میں، کتنی لمبی تکلیف. قید باہمیں ہوتے ہیں جتنی سہولت بھی ہوئے تک قید ہے نا جی، بندہ آزاد تا نہیں ہے نا جی. فرمایا
یتبوأ منہا حیث یشاء، اور اساں اقتدار انج دیتا بقدی ایک کوٹھڑی دا یوسف قیدی آئی نہ اس چو باہر نکل سکے نہ کدیں آ سکے نہ کدیں جا سکے، لیکن ہون یتبوأ منہا حیث یشاء، جتھے دل کرے اپنا ٹھکانہ بنا لوے۔ دلے بیٹھے ہو باہر بدل بندا پینے، انشاءاللہ گرمی دی دیہاڑ کٹی نے، اللہ تعالیٰ ٹھڈ بھی دے سی، کدی اپنے آپ ہی جاگ کے سبحان اللہ کی کرو چاہ۔ آج ہوں میرے کو ایڈا وقت نہیں، میں 5 رکوعاں جڑے میں جلدی نپٹاونے سارے میں نے آکھیا بھئی دوستو جڑے میرے علماء بون تون بس بھی کریں بھئی واقع ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام شروع کریں، لیکن انہوں انجے بے چونکہ میں اگر انہوں آج چھوڑا بات ایک بچکار گئے پا ویسی وقت نویں سوروں میں لگنا پوسی تو میں آکے چلو آج جس جمعے اندر اپنی بات مکمل کریے۔ فرمایا ایک قید دا وقت ہے، ایک کوٹھڑی ہے، اور کوٹھڑی چو باہر یوسف نکل نہیں سکتے، لیکن ہون جدن آزمائشیں جو صبر نال پار نکل گئے تو یتبوأ منہا حیث یشاء، ہون یوسف جا جتھے دل کرے ٹھکانہ بڑھا بے آپ جتھے دل کرے پھرے باوے، نصیب برحمتنا من نشاء۔ فرمایا اسی جنوں چاہیے ہے نا مت اپنی رحمت بھی دینے ہونے ہیں، اپنی رحمت بھی عطا کر دیں۔ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، تیسی کس سے بھی نیکی کرن آلے دا اجر ضائع نہ کر دے ہوں دے، اجر ضائع نہ کر دے۔ اور اگلی آیا ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا بے شک آخرت دا ثواب انہاں واسطے بہتر ہے۔ دنیا تے تو مل گیا نا جی، یعنی حکومت بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی اعلیٰ مل گیا، محلات، لیکن میں نہ سمجھے آئے کہ یوسف اس انعام تے خوش ہے، نہیں، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، انہاں واسطے تا آخرت دا اجر بہت زیادہ بہتر ہے۔ اتھوں دن پھر دے پہنے کہانی سب الٹ ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ او جڑا خواب دکھایا کیڑا کہ ستارے تسی آکو سن کال دا کھادا یاد نہیں، تو چینج میں پہلے دی گال پوچھنا تو او جڑے فرشت اپنا ستارے سجدہ کر دیں، اس خواب دی حقیقت دا وقت آیا، کات پہ گیا، او خواب موٹیاں گائیں پتلیاں کھانیاں، وہ موٹا وقت گزر گیا، یعنی 7 سال بارشاں دے غلے دے اناج دے لہراں بہراں گزر گئیاں، پہ گیا قحط، بارشاں رک گئیاں، تو جناب یعقوب دے بیٹے اور جناب یوسف دے بھائی اتھے بھی یہ کنڈیشن بن گئی۔ یاد رکھنا جڑے ویلے اللہ دے نبی دی گستاخیاں کریے تو رب تعالیٰ ایڈے وڈے امتحان نہ چو قومن بھی گزارتا بندہ۔ اس صرف چھڑا واقعہ یوسف نہیں ہے، واقعہ دسدا پیا، تسا میرے یوسف نو مصر دے بازاراں چ ویچیا، تسا میرے یوسف نو قید وچ سٹیا، تسا میرے یوسف نو کنویں وچ وگایا، میں 7 سال تون بھوک دے سا، جلے بھوک دا زمانہ آیا نا تو قرآن مجید فرماندا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جناب یوسف دے بھائی آئے غلہ لین واسطے بادشاہ مصر کولوں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ داخل ہوئے حاضر ہوئے جناب یوسف کولوں، فَعَرَفَهُمْ جناب یوسف اپنے بھائی پہچان لے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائیاں کوئی سمجھ نہ لگی، نکا جیا وگا کے گیا ہے، آج کم و بیش 30 سال تو زائد عرصہ گزر گیا، آج یوسف اپنی عین جوانی دے عالم دے اندر پہچان نہیں پائے، نالے جتنا اللہ سونے اپنا کرم دکھایا، کون پہچانیا کہ بادشاہ مصر کونے اے اوہ کھوچ سٹویا ساڑا پھرائے
یا نہ جانے کون عظیم الشان بادشاہ ہے۔ حاضرین گرامی آئے غلہ لین واسطے، اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ۔ جناب یوسف نے فرمایا کتنے لوگ ہو؟ ہر بندے دے مطابق ایک بوری غلے دی ملی۔ انہاں دسیا ایک ساڈا باپ ہے، ایک ساڈا بھائی ہے ستیلا جدا نام بنیامین ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے باپ کا حصہ تے لے جاؤ بزرگے، لیکن جیڑا تہاڈا او ستیلا تے چھوٹا بھائی ہے اگلی باری نال لے آوے آئے، نال لے آوے آئے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تسی یہ گل نہ ہو پہ ویکھ دے کہ میں مکمل تولن والا، مکمل تولن والا تے بہترین مہمان نوازا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تسا میرے کول اپنا بھائی نال نہ لے کے آئے تو یاد رکھے آئے وقت میرے کول تواڈے واسطے کوئی تول شول نہیں ہے، تے نہ میرے قریب پھٹ کے آئے یعنی بات دوبارہ نہ بھی آئے۔ اگر آمنے تو میرے کول اپنا پھرا نال لے کے بھی آئے۔ آکھن لگے اساں باپ دے سامنے مطالبہ ضرور کر سائیں، لیکن چونکہ آئے چور او پچھلے پہلے دھوکے نال ایک بھائی جدا کیتا، اتے ڈر دیا گل کوئی نہ پہ کرن، اسی تا پہلے بھی انجیا ولا تلا کے باپ کو ایک ویر لے گئے، اس نال اساں کے کیتا ایک کہانی تا کوئی نہ سنیوں لے، لیکن آکھن لگے جناب اسی ضرور پر ضرور کوشش کر سائیں کہ اسی اپنا ویر نال لے آویے۔ فرمایا سنو اگر نال لے آسو او دی بوری وکری نال دے ساں، غلے والی بوری وکری نال دے ساں، تے نالے جناب یوسف اپنے غلامن فرمایا انج کرو اس ساریاں بوریاں انہاں دیاں رکھو آپ لدو سواریاں تے نال اے بھی فرمایا جیڑا پیسہ لے کے آئیں او پیسہ انہاں دیاں بوریاں دے وچ رکھ کے بوریاں سی دیو۔ تو ایک معنی یہ بھی مل رہا کہ براب ہمیں جتنا بھی برا کر رہے ہیں تو برا نہیں کرنا، یہ گال تو دل نہیں لگی تائیوں چپ کر گئے ہو، بتھے تھوں بڑھنی ہے نا بہت میرے نال کیڑیاں چنگے کہ وڈا جی آئی۔ جناب یوسف بھی آگ سکتے آئے، آج دس سکتے ہیں کہ میں یوسف آئے جنہوں کھوچ وگا گیا ہے، ہاں وڈے جی آئے تو سا میرے نال کے کی تھی، آج بدلہ لے سکتے آئے، انہیں گا لے حاضرین گرامی آؤ چلو اگے چلیے۔ آئے اپنے والد گرامی کو لو واپس، میں آیات کوئی نہ پڑھتا پیا چونکہ میں آج یعنی کہ واقعہ یوسف مقامن دے چکر چاہاں، لیکن کردہ میں آیات دا ترجمہ ہی پڑھتا پہنا، آیات نال نہ پڑھتا پیا۔ واپس آیا اپنے باپ کو لو، آکھن لگے بابا قالو یا ابانا منع من القیل، بابا ساڈا غلہ روک دیتا گیا، سن بادشاہ کیا ایندہ بھی آئے تا اپنا نکا پراوی نال لے بھی آئے، اے انہاں دا ستیلا تے جناب یوسف دا سکا پرائی جناب بنیامین۔ فرمایا جاؤ تے اگلی باری اگر پرا نال لڑے ہوئے تا غلہ کوئی نہ، تے غلہ تا غلہ رہ گیا میرے نیڑے بھی نہ لگے آئے، بابا ساڑا غلہ روک دیتا گیا ہے، مہربانی کر اساڑے نال ساڑا بھائی بھیج، اوہ گل وقت پہ آدن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جڑا جناب یوسف دیواری آکے آنے کہ اسی تا بڑی حفاظت کرنے والے، آج وقت ہوا گل اسی بڑی حفاظت کرنے والے،
تو کیا باپ یقین کرے سی؟ بول دے نہیں، کیا باپ یقین کرے سی؟ سنو جناب یعقوب نے فرمایا قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم، وہ دسو میں تہاڈا اعتبار کیویں کراں، میں تہاڈا یقین کیویں کراں علی اخیہ من قبل، اس تو پہلے دے بھائی نال کیڑا سلوک کر چکے ہو، تہاڈا اعتبار میں کیویں کراں، لیکن فاللہ خیر الحافظا، فرمایا لیکن اللہ بہترین حفاظت فرماون والا، اللہ اتھوں ایک نواں موضوع نکل رہا ہے بچوں، لیکن میں پورے اس موضوع تے ونجا تو میرا جمعہ باتی سے ایک گالتے نکل رہی سی، لیکن تردی گال سن لو حاضرین گرامی، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اپنا سب کچھ اللہ دے حوالے کرو، اللہ نو اپنا محافظ بناؤ، اپنی طرفوں جڑے اسباب جناب نو مہین حفاظت دیو بھی کرو، لیکن سب کچھ کر کے بات جملہ بولو فاللہ خیر حافظا، میں جو کچھ حفاظت واسطے کر سکتا اس میں کر لیا، لیکن بہترین حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین دی ذات ہے، یہ توکل دے خلاف نہیں ہے، یہ توکل دے خلاف، ہوں جناب دا گھر ہے راتی کنڈی ہی نہ چاڑو، مین دروازہ کھلا چھوڑ دیو، ملک صاحب توجہ ہے نا جی، مثلا جنہاں دے باہر ڈیرے شیرن ہوں دی حفاظت دا ذمہ تک تسا کرنے اسباب کرنے، بابا پیا اعلان ہویا بھائی سلاب پہ ہوں گا تے کچے والے نکل ونجو، بابا اس آقا میرا اللہ تے توکل ہے، میں نہیں بننا پترا نہ کہو تسی ویندا تے لگے ونجو، پانی چڑھ آیا ڈیرے تے آ گیا، فوجی کشتیاں لے کے آ گئے، بابا اس آقا جاؤ میرا اللہ دی ذات تے بڑا توکل ہے جاؤ، جلے پانی بابے نہ آیا نا اتو تے بابا چڑھ گیا ککر تے، اتو ہیلی کاپٹر تے آئے انہوں رسی لٹکائی، بابا اس رسی نہ لٹکا تین با حفاظت کسی جگہ، اس آقا میرا اللہ ویدہ نہیں پیا، اخیر پانی چڑھیا تے بابے رو ڈوب کے تے جلے نہیں توکل تے رہا، جو توکل تسی جٹ کے کر دے ہو نا اس سے تو رہا، گال سمجھے نا بابا ذرا بات چتھے بعد ایک بار سن لو، جلے بابے رو آئے نا گوتے تے اخیر لے سا، اس آقا میرے اللہ میں تو تیری ذات تے توکل کی تا، فرمایا وہ بندے کہیں گھلے، وہ بندے کہیں گلے، یعنی جیڑا موجود سبب موجود سبب سمجھ آ رہی نا میری بات، یعنی جو کچھ تو اپنی حفاظت واسطے کر سکتا ہے کر، اے سارے انتظامات کر کے وقت ایک ہے فاللہ خیر حافظا، اللہ تو وقت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی بھی حفاظت کرے آئے، لیکن اللہ تو بد کے وڈا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جناب عمر فاروق بیٹھیں آپ دا سامان ہے، ایک باپ بیٹا گزرے سواری تے، آپ نے چہرے تک کے فرمایا جنتی جوڑی پئی ویندی ہے نے، آج تلوکن جناب عمر دے جنتی ہومن تے شک پہ گئے، گزرے سواری تو باپ بیٹا تے بیٹا معصوم، فرمایا جنتی جوڑی جا رہی ہے، کول بیٹھے آکیا حضور انج کی میں، فرمایا انہوں بلاؤ، آئے بندہ آیا، فرمایا ذرا گل دسا جڑی تیرے نال بیتی گزری، آکھن لگا جناب عمر میں تجارت واسطے جا رہا ہوں سا، اے جڑا میرا بیٹا نا اے ماں دے مرن تو بعد پیدا ہوئے،
ماں دے مرن تو بعد پیدا ہوئے. ہوں تواڈے چوں کوئی سیاںا آ کے مولوی صاحب کے پہ کر دیو. ماں مر گئی, جاتک بھی لگا گیا, لیکن سنیا ہے وہ بندہ آدھا جناب میں جا رہا اس تجارتی قافلے تے, میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا, میں نکلن لگیا کیا اپنی حفاظت بھی کی تھی تے ویندی وارا کیا مولا میرا آمن والا بچہ تیرے حوالے. ایک گل کر کے میں چلا گیا. 6 سال بعد میں واپس آیا, میرے گھر نو تالا, میں آواڈوں گواڈوں پوچھیا, میں دسیا گیا تیری بیوی مر گئی, اجے بچہ پیدا نہیں ہویا. آدھا جناب عمر میں غم نال نڈھال ہو گیا. لوگ آون لگ پے, فاتحہ خانی والے, تعزیت والے. 3 دن گزر گئے, میں اپنے کزن پتریر نو بلایا, میں کہ یار میرا اپنی بیوی دی قبر تے لے جا. میرے نال آیا, رات دویلا اسی قبر تے پہنچے. میں کہ تکیا میری بیوی دی قبر چو نور لاٹا پیا مار دے. میں آکھا یار ایک کے معاملے, ایک کے وجہ. جواب آیا جدن دی تیری بیوی دفنائیے اس دن تو بعد یہ کنڈیشن ہے, ہر روز تیری بیوی دی قبر چو نور لاٹا ماردا رہندا ہے. آدھا میرے دل اندر گل وڑ گئی. پتریر چلا گیا, میں لے آیا کئی تے میں قبر تو مٹی ہٹاونی شروع کی تھی. آدھا اجے چاند ٹھپے میں چایا ہے, قبر اپنے آپ پھٹ گئی, کھل گئی قبر. تے میں کہ تکیا میری مرحوم بیوی دی گود چ میرا بچہ پیا کھیڑ رہا ہے. او بولو سبحان اللہ یار. میری مرحوم بیوی دی جھولی وچ میرا بچہ پیا کھیڑ رہا ہے. بچہ میں نے دیکھ کے مسکرایا, میں اپنا بچہ چایا. آواز آئی اوے جان والے, کو پتر میرے حوالے کر گیا ہے, کدی بیوی بھی کر گیا ہوں, اپنی امانت میرے کو آن کے واپس لے لئیو. یہ میرا رب ہے. کدی اپنے بچے نوکری تے جان لگن نا, یا یونیورسٹی جان لگن پڑھن واسطے باہر, انہوں نے رب دے حوالے کیتا کرو. خدا دی قسم ہے میرے رب تو وڈا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. جناب عمر فرمایا ویکھیا نے تو ان میں دسیا ہی نہ کہ جنتی جوڑی. تے بچوں سبق میں جناب نو پہ دینا کہ جدن بھی جناب دے گھر آلے, جناب دے بچے کدائیں نکلن, سیر تے جا رہے ہیں کدائیں نکلن, اللہ دے حوالے کرو, انہوں نے رب دے حوالے کر کے گھروں بھیجو. حاضرین گرامی قدر آئیے اگے چلیے. فرمایا میرے بیٹو ٹھیک ہے لے جانا, تسی بھی حفاظت کرے آئے, لیکن اصل حفاظت کرنے والا کون ہے میرا؟ بولیے کون ہے میرا؟ اور بولو کون ہے میرا؟ اللہ. پھر وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, انہاں کھولیا اپنا مال غلہ, بوریاں کھولیاں کہ بے دل کہ سارے سکے رقم ساری بچ موجود ہے. آقا لگے بابا ویک کے ڈا نیک بادشاہ غلہ بھی دیتا سا تے ساڑا مال بھی واپس لوٹا چھوڑیا سا. لہذا بابا ہون تو من ون اساں ویر اپنا نال لے جانے. دوستانی گرامی کر فرماون لگے جناب یوسف جناب یعقوب فرمایا قال لن ارسلہ معاکم, ہرگز میں توڑے نال بیٹا نہیں بھیجنا, لیکن میں وعدہ کرو کہ میرا بیٹا اپنے نال واپس لے کے آؤ گے. اگر تسی نال نہیں لے آئے تو یاد رکھے آئے میں باپ تو تے کبھی بھی راضی نہ ہو سا.
آکھن لگے بابا تو مہربانی کر بیٹا بھیج ساڈا بھرا بھیج پچھلی بھول جا ہن اسی جانیے تے ساڈا بھرا جانے باپ 11 پتر پہ بھیجیندا نصیحت سنیا ہے نصیحت پرانے شہراں دے دروازے ہوندے آئے باروں فصیل تے مین دروازے جڑے ہوندے آئے ان چوئی بندہ اندر آتے باہر جا سکدا ہی فرمایا بیٹا وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ میرے بچیوں میری نصیحت ہے 11 پھرا ایک کے دروازے چو نہ داخل ہوئے آئے بلکہ وکرے وکرے دروازے چو داخل ہوئے آئے کوئی نظر نہ لاوے چاہ کوئی نظر نہ لاوے چاہ وکرے وکرے دروازے چو وجائے ایک گل کر کے فرماون لگے سنو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ایک آدھا اس واسطے پیا کہ نظر نہ لگے لیکن یاد رکھے آئے میرا بیٹا اللہ تو علاوہ بچا بھی کوئی نہیں سکتا اپنی تدبیراں بھی کرو لیکن معاملہ اپنے رب دی ذات تے چھوڑ دیو اپنی تدبیر بھی کرو اپنی سوچ بھی لڑاؤ لیکن معاملہ اللہ دی ذات چھوڑ دیو حاضرین گرامی کر فرماون لگے ان الحکم الا للہ بچیوں اے میری نصیحت ہے اے تدبیر ہے لیکن یاد رکھیا ہے حکم تا میرے رب سونے دا چلنا ہے علیہ توکل تو اس سے تے میں توکل کیتا ہے تدبیراں بھی کیتیاں تے توکل بھی کیتا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون فرمایا تے بھروسہ کرن والے نوں اس سے دی ذات تے بھروسہ کرنا چاہیے اللہ دا پیار توجہ ہے نا گل سمجھنے بیٹھے ہو حاضرین گرامی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم جی میں باپ حکم دیتا ہی ان یار آج وکریاں وکریاں دروازیاں چو داخل ہوئے سنیا ہے ولما دخلوا على یوسف پہنچے جناب یوسف کو لو سنیا ہے تو جناب یوسف نے کہ کیتا آوا الیہ اخاہو اپنے سکے برانو ٹھکانا اپنے نال دیتا اے میرے کول راسی مفسرین نے لکھیا کہ جڑے ویلے اے سارے پہنچے نا جناب یوسف کول تو نوکرن حکم ہویا ہر دو واسطے دسترخوان بچھاؤ کتنے آئے 11 دو باندے آئے پیچھے رہ گئے بنیامین کلے تیاپ لگ پہ رومن کہ سارے دو ہو گئے تے میں کلا جناب یوسف نے پکڑ کے سینے نہ لا لیا فرماون لگے بنیامین پریشانی نہ کر ایک گل انہوں دسے بھی نہیں میں تیرا سگا بھائی یوسف ہوں آج ہر شے مردی آندی ہے ہن اللہ دے کرم دا ویلا ہے ہن او دے انعام تو دے فضل دا ویلا آیا کھڑا ہے میں تیرا بھائی یوسف ہاں غمگین نہ ہوئے اے ویکھنا دو رل گئے انہاں تن کلیاں چھوڑ دیتا لیکن دکھ نہ کر غم نہ کر میں ہانا تے فرمایا اے بھی کیوں نے انہاں دسنا بھی نہیں کہ میں یوسف ہاں دسی بھی نہیں
واری آ گئی انہاں دی روانگی دی فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایا فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن الحجۃ العیر انکم لسارقون. واری آئی سامان پیک ہو گئے تی جناب یوسف نے فرمایا ٹوپا پیمانہ کو تو این نہیں پتا ٹوپے دا ویکھو انہیں آج ہی چل دے نے 9 پاوا بھی ہوندا 8 پاوا بھی ہوندا انہی گل ہے نا. فرمایا اے سونے دا بنے ہوئے آئی فرمایا اے نکے دے سامان وچ لکا دے آئے انہاں لکایا قافلہ نکلیا تو پھر کیا ہویا ثم اذن مؤذن ندا دے والے ندا دیتی ہو قافلے والو رکو خیر انکم لسارقون تواڈے وچوں ایک چور ہے جس شاہی پیمانہ لکا لیا ہے. سنیا ہے جڑے ویلے آئے نہ کول بات کے ہویا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. اوے اسی فساد کرنا ہے اسی چور شور کوئی نہ. انہاں کیا اگر تسی چور نکلے تو سزا کیوں سی. اگوں جواب آیا سزا یو سی جدے سامان وچوں پیمانہ نکلیا او ویسی کوئی نہ تھائی راسی. اوہ تھائی راسی ویسی کوئی نہ. سامان پھرلن لگ پیا فبدا بیعویتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ. چھوٹے بھائی دا سامان کھلیا ڈائریکٹ نہیں پہلے دوسرے دا کھول کے لے آئے شک نہ پوے. آخر تے کھلیوں نے نکے داتا وچوں نکل آیا سامان. سنے آئے انہاں کیا ہون دسو او دی وجہ آئی اے تدبیر بھی اللہ سونے جناب یوسف نو سکھائی انجے نائے روک سکدے شاہی قانون دے مطابق نہ روک سکدے. تدبیر سکھائی گئی ہنجکار قانون بنا جدے وچوں سامان نکلیا اوہ تھائی راسی ویسی کوئی نہ. حاضرین گرامی جڑے ویلے انہوں نے لگیا نہ پتہ بھئی سامان نکلیا بنیامین دے کولو اس ویلے آکھن لگے قالوا یسرق فقد سرق خلہ من قبل. چور ہو سکتا ہے ادھر پھرائی وہ بھی چوریاں کریں لائی اس تو پہلے. ان محمد یاد وقت میں کوئی شیر پڑھا تھا تاں توجہ دے سے ان محمد یاد شیر آلی آئی گال کوئی نو باہمیں اللہ تعالیٰ سیر رکھ کے بہ رہا ہو گئے تین مقدہ نہیں واقعہ لیکن چاس ساندھی پہنے نا سین ہم جائے چاس لیندے لیندے ادھا پھرا بھی پہلے چوریاں کریں دائی فَأَسْرَّهَا یوسف فی نفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. جناب یوسف جڑی گل چھپا رکھی آئی ظاہر کوئی نہ کی تھی کہ میں کون ہاں. جڑے ویلے انہاں کیتی نہ گھٹیا گل کہ ادھا پھرا بھی چور آئی اس ویلے جناب یوسف فرماون لگے قالا انتم شر مکانا وہ تسی بڑے برے تے گھٹیا آدمی ہو بڑے برے تے گھٹیا آدمی ہو واللہ عالم اللہ جان دے بما تصفون جڑیاں گلنا تسی کر رہے ہو. من تو تھی گئے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ اخذنا مکانا انا نراک من المحسنین. بادشاہ مہربانی کر ساڈا بابا بڈھا ہو گئی شیخ کبیر آدن جی دی عمر 80 سال تو تے نکل گئی ہوئے. ان کر
ساڈے وچوں ہکی نہ رکھ لے اینوں نہ رکھ اسی بابے نال وعدہ کر کے آیا کہ لازمی واپس لے کے اساں سن دے بیٹھے ہو سنیا ہے لیکن فرمایا فلم مستیسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى جازن لي أبي انہاں وچوں جڑا وٹ پھرائی آکھن لگا انسان دے بچے بنو ہنجے نہیں بننا پیون کیڑا منہ وان کے بھی کھیسو ایک اگے ظلم کی تو آئینے تے توڑے باپ توڑے کلو اللہ دائد لیا وعدہ لیا کہ بنیامین نو ضرور واپس لے آسو او وڈا آکھن لگا میں تو کوئی نہیں آمنا نال جدن تھی میں بنیامین نال نہ لے گیا جدن تھی میں بنیامین نال نہ لے گیا نا میرے کل تو پیو دا سامنا نہیں ہوندا میں نال کوئی نہ سے ہے ارجعوا الى ابیکم واپس لوٹے اپنے باپ دے کول فقالوا یا ابانا ان ابنک سرق ابا تیرے پتر کی تھی چوری تیرے پتر کے کی تھی چوری وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین ہن بابا اسی اتنی گل دے گواہ ہیں جتنی اسی جاننے ہیں غیب دے گواہ اسی کوئی نہ جڑی ساڑھے سامنے ہوئی او دے سامان جو نکلا سامان اس گل دے سی گواہ غیب دا سن کوئی پتہ نہیں کہ اصل ماجرا کیا حاضرین کرامی آپ فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا وقت کوئی نواں بہانہ گھڑی بیٹھے ہو لیکن میں کیا کرنے فصبر جمیل میں تک کرے سا صبر میں کرے سا صبر اللہ جانے وہ بڑی علم والا بڑی حکمت والا جناب یوسف نے پتروں تو منہ پھیر لیا جناب یوسف رومن لگ پے یا صفا علی یوسف ہائے میرے یوسف دی جدائی وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ تے انہاں دیاں اکھیاں سفید ہو گیاں جناب یعقوب پتروں تو منہ پھیرے نا جی لگے بیٹھے تو یوسف بھی یاد آوے تو ادھی جدائی وچ پہلے اکھیاں سفید ہو گئیاں تے آج کہیں آکھن لگے جی اگر غم مناونا جائز نہ ہوندا تو جناب یعقوب دی اکھیاں سفید ہو ویندیاں کچھ حقیقت تو بھی آشنا ہونا نے یا میں تراں گا بات ایک واقعہ ملدا بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک غزوہ احد شہید ہوئے انجی گل ہے وہ ویسے کرنی پتہ لگا سارے کاٹ دیتے قرآن میرے اگے پہ میں ممبر رسول تے بیٹھا سراسر جھوٹ ہے محدثین لکھ دیں اس واقعے دا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوں اگر کوئی کیسٹ سن کے مولوی بنیا تو میں ذمہ نہیں تسی میں نہ کہو کہ مولویاں بیان کی تھی تو میں کسی مولوی دا ٹھیکہ میں نہیں چاہیا کہیں اور بھی ہیں مائی بڑھڑی والے واقعے دا کوئی سر پیر نہیں جڑی حضور دے سر تے آدھن گن سٹیں دیا اذان جڑی بلال علی بھائی سورج کوئی نہ چڑھیا او دا کوئی سر پیر ہی نہیں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھ دے نخبۃ الفکر دے اندر اور ہاں اگلی گل یاد رکھنا غم رومن دی حد تک کرنا جائز ہے وہ بھی آواز نہ نکلے وہ بھی آواز نہ نکلے اس تو اگاں جو کچھ بھی یہ سب حرام ہے اللہ کرے جڑی تھوڑی خاموشی ہے یہ مطلب یہ ہوئے کہ تسی میری گل اچھی طرح سمجھیں دے بیٹھے ہو
اللہ کرے نا مطلب یہی ہوئے کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو. ہتے واقع امام علی مقام بیان کردے میں کدی نہ رویا جی تسی کدی نہیں روئے تو کیا یہ غم حسین نہیں ہے؟ بات اگلی میں گل کروں تو سونا جی تفرقہ بازی ہے. تفرقہ بازی نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جناب یعقوب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے, جناب یعقوب نے چاٹا مار مار کے اپنا سینہ لتا لال کر دیتا. نہیں, قرآن کہہ رہا وَبْجَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. تو تا انداز داڑے غم منا کے تو چھوریاں پیچھے بھجدہ بدونا. یہ کیڑی اکھیاں, یہ کیڑا غم ہے؟ جناب یعقوب دی اکھاں اپنے بیٹے دے غم میں سفید ہو گئی. کہندیاں باپ دیاں تو سب تو پہلا حق دا بیٹے زین العابدین دا بندا ہی نا, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دا بندا ہی نا. انہاں دی زندگی تے میں کسے نہ کوئی میں تاریخ تے دکھاؤ تو صحیح. بات ہی سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے. میرے خیال کیپسول کوڑا دے بیٹھا چپ کر گئے ہو. اللہ کرے سمجھ آ جائے, ہاں اللہ کرے سمجھ آ جائے. حاضرین گرامی توجہ دے آئے. اتنا دکھ فرمایا کہ اکھاں سفید ہو گئیاں. فرمایا قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. غم ضرور ہے پر دے دکھ دے مداوے دی فریاد میں اللہ دی بارگاہ وچ کریں. اللہ میرے کرم کر. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تے جو کچھ تو جاندہ یعقوب نو دی خبر نہیں ہے. کرم کر میرے اللہ. حاضرین گرامی باپ آکھن لگا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. او میرے بیٹے جاؤ یوسف تو دے بھائی دا سراغ لگاؤ. اس لفظہ تے توجہ, یوسف تیو دے بھائی دا سراغ لگاؤ. دسیا ہی نہ پترا کے آئی بابا بھیڑیا کھا گئے. آج باپ کے پیادہ سراغ لگاؤ, پتہ کرو. گویا جناب یعقوب تا دل جان دائی یوسف بھی زندہ ہے, بنیامین بھی زندہ ہے. دوستانی محترم اے چلتے چلتے دوبارہ آئے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. آکھن لگے سن تے ساڈے گھر والے مصیبت پہنچی ہے, اسی تھوڑا جہا سرمایہ لے کے آئے ہیں لیکن سنا پورا دے. پیسے تھوڑے پر ناپ پورا دے. جناب یوسف فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اوے پیسے تھوڑے دے کے مال پورا لین والو ایک گل دسو جی کیڑی؟ ما فعلتم بیوسف واخیہ. کہ کیتا یوسف دے نال تے اودے بھرا دے نال؟ کہ کیتا ہے یوسف دے نال اودے بھرا دے نال؟ اس ویلے انہاں نوں سمجھ پئی لگدی گل کھڑکی. آکھن لگے قالوا اینک لانت یوسف. کدائیں تو یوسف تنے, کدائیں تو یوسف تنے. قال انا یوسف. اوے میرے پراؤ ہوا میں یوسف ہے. وہذا اخی تے میرا سکا پرا بنیامین ہے. او میں یوسف ہاں, میں یوسف ہاں, میں یوسف ہاں. قد من اللہ علینا. اللہ سونے ساتھ بڑا کرم فرمایا. اللہ سونے بڑا کرم کیتا. او جا بڑا فضل ہویا, احسان ہویا. آج جناب یوسف
اللہ دا احسان پہ بیان کر دل تے قرآن چ ایک مقام تے رب تیرا میرا نام چاہ کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او ایمان والو میں توڑ تے احسان کیتے تو کالی کملی والا عطا حاضرین گرامی سنیا ہے اللہ پاک بڑا کرم فرمایا تسی تا سچیں دے اس کہ پتہ نہیں یوسف کی دے گیا ویکھو نہ میرے اللہ دیا کرم نوازیاں تلک الایام نداولها بین الناس میرے پیراؤ سنو اللہ بندیاں دے وچکار دن پھریندا رہندا کدی دن اچھے آئے کدی برے آ گئے ایک ویلا آئی میں تو آٹی اگے مجبور آؤس آج وہ ویلا بھی آیا منتا پہ کریں دے پیسے تھوڑے نمال چوکھا دے اللہ یہ دن بھی کھیندا اللہ ہنج بھی کرم نوازیاں کردا اللہ ہنج بھی مہربانیاں فرماندا حاضرین گرامی فرمایا انہو من یتق و یصبر نتیجہ ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے اس مقام تے کیوں پڑھایا میرے امینوں فرمایا انہو من یتق و یصبر جیڑا کرے نہ بھروسہ اس تے جیڑا کرے صبر او بولو جڑا کرے بھروسہ اس تے نال کرے صبر اللہ اس نو انعام دیندا ہوندا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ وقت احسان کرنے والے نیکی کرنے والے دا اجر ضائع نہیں کرے گا حاضرین محترم اس ویلے نہ برا آکھنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کننا لخاطئین اللہ دی قسم ہے یوسف بے شک اللہ تعالیٰ تینا ساڑھے تے فضیلت سے دیتی ہے وإن کننا لخاطئین بے شک اسی خطا وارا سے ساتوں غلطی ہو گئی جنہوں نے اپنی غلطی منی نا تو جناب یوسف نے صرف ایک جملہ بولیا جڑا حضور نے پھر فتح مکہ دے دن بولیا سرکار نے کیا فرمایا لا تسریب علیکم یوم جاؤ مکہ والو تو سمیں تھے بڑے بڑے ظلم ڈھائے لیکن میں اوہ گل پہ کرداں جڑی جناب یوسف اپنے بھائیاں نہ کی آئی کیڑی قال لا تسریب علیکم اليوم جاؤ آج توڑتے کوئی ملامت نہیں میں پچھلیاں ساریاں بھول گیا یہ مطلب ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے نا اتے پچھلیاں اگر وہ آکے نا یار میں تو غلطیاں ہو گئیاں تو واتون چاڑا نہ ہو تینج بھی کیتا تین اس موقع تے او کیتا تے فلانے موقع تے ہینج کیتا قرآن یاد آ کہ جنہوں اس آگ چھوڑیا نا کہ یار میں تو غلطی ہو گئی انہوں آگ جا میں تن اللہ واسطے معاف کر چکا اللہ واسطے کیا کیتا فرمایا یغفر اللہ لکم اللہ تو معاف کرے وہو ارحم الراحمین تے سب مہربان تو اگر کوئی بڑا مہربان ہے تو اللہ سونے دی ذات ہے ہون انج کرو کہ پہ دستے آئے میرے بابے دے بارے کہ وب جدت آئی نہ ہو ادھی اکھیاں رو رو کے سفید ہو گئی جی ہاں فرمایا اذهبوا بقمیسی اذهبوا بقمیسی ہن نبوت دے آثار شروع ہو گئے اے میری قمیض لے جاؤ کی کرنا ہاذا اس قمیض نو نا فالقوه علی وجہه ایک قمیض ون کے میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا علی وجہ ابی میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا یات بصیرا نظر واپس آوے قربان ونیا تواڑی چوپتوں قمیض لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ یہ میرے باپ دے چہرے تے جا کے ڈال دینا نظر واپس آوے سی وہ ویکھنا لے ہووے سن واتونی بیاہلکم اجمعین اور وات پورے گھر والن نال لے کے تے آویں جائے
میری امی بھی میرے سارے گھر والے تسی بھی نہ لیا ویا انہوں آدھے نہیں بھرا گتی انہوں آدھے نہیں بھرا ہومنا بس یہ نہیں سننا کہ یوسف کیڑا سونا تے زلیخا کے کیتا اے بھی تو مرنا اے بھی تو سننا اے بھی تو یاد رکھنا فرمایا میں پچھلی گلنا نہ پر لیندا میں معاف کیتا تے اللہ کو تواڈے واسطے معافی منگدا پیا ہن انج کرو میری قمیض لے جاؤ میرے بابے ہوراں دے چہرے تے ڈالنا تے جدے او ویکھن والے ہوویں نا وات انج کرنا سارے گھر والے رل کے تھائیں میرے کول آ ونجے سنیا ہے جدوں قافلہ تو نکلا نا ولما فصلت العیر ہن جناب یعقوب بیٹھے نا اپنے علاقے چ قافلہ نکلیا مصر چوں تا اتھے جڑے بندے ہن کول بیٹھے آن نا پوترے ہاں جی بیٹے تو سارے تھے آئے ہوئے یا اور کوئی منن والے آپ دے جڑے بیٹھے آن آپ فرماون لگے انی لاجد ریح یوسف میں نہ اوئے میرے درباری ہو یا میرے کول باون والو میں نے یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے اج قافلہ تو چلے ہے قافلہ تو چلے ہے تے کہ فرماندن میں نے یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے تے نالے بھی آدن کہ لولا ان تفندون اگر تسی من کم سمجھن والا نہ سمجھوتا آجزی بھی نال انہاں کو آکھیا قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم بابا گل انجے بھئی تو جو دی محبت جو گم ہے آج تے تو روندا رہیا تین وہ جو سے دے خیال آندن تین وات چاکا کہ میں نہ یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے وہ پرانیاں گلنا ہر ویلے تیریاں سی سن دے نہ راندے ہیں جی وہ پرانیاں گلنا تین وہ پرانا خیال پہ ہوندا اور کچھ بھی نہیں تو سے پرانی محبت وچ گم ہے سنو وقت آیا انہاں پہلے قاصد بھیج دیتا فلما انجا البشیر والقاء علی وجہ فرتد بصیرا خوشخبری دیون والا پہلے آیا اس آندے نال جناب یوسف دا کرتا لے آن کے نا آپ دے چہرے تے ڈال دیتا فرماندن کرتا چہرے تو پچھے ہٹیا اللہ سونے اکیں دا نور پہلے واپس عطا فرما چھوڑ فرمایا ہن آپ فرماون لگے کہ قال علم کلکم قرآن دی چاشنی لو قرآن تا گل نہ کر دو ہے نا بھائی جی وقت بندہ سمجھے نہیں تا وکری گالے قال علم کلکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون سنو میں نہ ہو سکتا کہ میں اللہ دی طرفوں او گلنا بھی جانداں جڑیاں تسی نہ ہو جان دے اور جناب یعقوب پہ فرمیندے ہیں آدھا نہ اس تو میں نے یوسف دی خوشبو پیاندی تے تسا کہ بابا تینوں پرانی محبت جو ہوئی تے پتر دا وچھوڑا تے ہر ویلے تو اسے یاد کریندا رہنا آدھا نہ اس تے سنو میں اللہ دی طرفوں او گلاں بھی جاندا جڑیاں تسی نہیں جان دے یہ گل تسی حضور دے بارے آتے ہیں اگر یعقوب دے بارے یہ گل کرنی جائز ہے تو میرا محمد تا یعقوب دا سردار ہے توجہ ہے جناب دی ہون ایک معافی بیٹیاں اتھے منگی او بس ساتھوں غلطی ہو گئی انکا کنت من الخاطئین غلطی ہو گئی ساتھوں ایک معافی انہاں باپ کو منگی قالوا یا بانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین ابا ساڑھے گناہ معاف کر چھا اسا تین بڑے دکھ دیتے میرا ابا سن معاف کر چھا اسی غلطی کرنا لیاں قال سوف استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم ان قریب میں تو آٹے واسطے اپنے رب کو لوں بخشش طلب کرے ساں تے میں نے امید ہے اللہ سونا بڑا بخشن اللہ تے مہربان تو ان معاف بھی کر چھوڑے سی بات فرماندن فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ وآمنین فرمایا وہ بات دی گل ہے تیرے پیچھے میں 6 جمعے واقع یوسف پڑھ چھوڑیا تے واتی تن نیک عمل تے مان یاد ہے ملک صاحب کتے لگ دائی کتے بن دا گل یوسف دی تے نیک عمل تے مان
چلو کرنے آوات کچھ اے میں گل مکا لما آوات میں تمہیں تے سنو جی اور جی میں اللہ سونے فرمایا نا کہ یوسف تیرا اوکھا ویلا مک گیا تینے سا ٹھکانہ دے دیتا ہوں جتھے دل ہی اپنا ٹھکانہ بڑھا جڑے ویلے والد گرامی تے والدہ محترمہ تے بھائی سارے آگئے نا تے آپ نے اپنے کول جگہ دیتی تو انہوں نے آپ نے فرمایا وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین ابا جتھے دل کریں دنے مصر داخل ہو جاؤ جتھے دل کرے جناب دا داخل ہو جاؤ امن و امان ہو سی جناب نو حاضرین محترم اس تو بعد آپ نے پتہ کیا کیتا ورفع ابویہ علی العرش آپ نے اپنے والدین نو تخت بٹھایا کیا کیتا تخت بٹھایا اور پتہ کیا ہویا وخروا لہو سجدا او خواب عشر کوکبا او پہ ستارے سجدہ کر دیں سارے سجدے بھی ڈہ گئے تے تو یہ بھی پتہ چلیا بندہ کئی دفعہ خواب ویدھا بچپنے تے پورے ہوندے ہوندے 40 سال عمر آویں دینے بندے ہاں یہ نہیں تو چنا آج راتی خواب تک کو تے سویرے آکھو بھائی کئی خواب بندے پورے ہوندے ہوندے 40 سال بھی لگ ویندے توجہ ہے حاضرین محترم اس تو بعد آپ نے اپنے والد صاحب نو دسیا بکنج کنج میرے بھائیاں میں تے ظلم کیتے تے نال اے بھی دسیا ابا اے تک لے اے میرے خواب دی تعبیر ہے اے سجدے چ پے نہیں اے میرے خواب دی تعبیر ہے تے وقت آپ نے دسیا کہ ابا جی وقد احسن بی اللہ سونے میرے تو احسان کی اذا خرجنی من السجن جس من قید چو بھی کڑیا وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی تے جڑا شیطان نے میرے تے تواڈے میرے بھائیوں دے درمیان نچاکی کروائی آئی آج تو اللہ تعالی گاؤں چو اتھے لے آیا نچاکیاں بھی مک گئیاں ہیں جی اسلامی آ گئیاں آبادیاں ہو گئیاں میں میرا برا مل گیا باپ مل گیا باپ نو بیٹا مل گیا ماں نو پتر مل گیا ویر آج سارے اکٹھے ہو گئے سارے سجدے ڈٹے پہن بابا خواب دی تعبیر آج تیرے سامنے آ گئی یہ ساریاں گلنا کر کے اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہوندہ حضور نال کہ میرے حبیب سن ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک میرے سونے یار اے کچھ غیب دیاں خبریں ہوندیاں جڑیاں سی تیر دائیں وہی کرنے ہیں میرے سونے اے کچھ غیب دیاں خبریں ہوندیاں جڑیاں سی تیر دائیں پے کرنے ہیں وہی کرنے ہیں وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون فرمایا حالانکہ تم دس تم کیوں سے لے یوسف دے نال ہیں گلنا دا انداز تک کو یار یار نال کیویں پہ گلنا کردا ہے ہاں سنو اگے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین تے کریمہ گل لیں بجنہ تن آکھیا نہ تن بھائی یوسف دے واقعے دا پتہ گل تو شروع تھی آئی جڑا دس آئی نا بھائی سورہ یوسف دا واقعہ بیان کرن دا شان نزول دی وجہ کی آئی ہاں جی ہن میں وقت شروع تو لگا دا وقت 6 جمعے اور لگ ویسن تا وقت اللہ تعالیٰ اے واقعہ حضور نے کے کیتا وہی کیتا تو نہ کہ بس ایمان بھی لے اسا اگر تساں یوسف دا قصہ سناویں تا اللہ پاک پہ 10 داب ہونتے ہیں میں قصہ سارا سنا نہیں چھوڑا 10 نہیں چھوڑا جی مالک فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ہن تو انہاں سناویں بھی صحیح چاہنا تے تیرا دل بھی ہے کہ ایمان لے آون ایمان نہ کوئی نہ وارنا ایمان نہ کوئی نہ وارنا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین اور تسی انہاں تو تبلیغ دی کوئی اجرت بھی نہیں منگ دے اے تو بس صرف کے وے سارے جہان واسطے نصیحت ہے حاضرین محترم پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اے تا آسمان و زمین دے وچ کتنیاں نشانیاں جنہاں دے کولوں اے گزر دین تے وقت بھی بے خبر رہن دین اس جگہ تے اپنے آپ نو رکھو نا تے ذرا سوچو کیا تیرے میرے سامنے ایک دن وچ اللہ دیاں کتنی نشانیاں تیرے تے میرے سامنے گزر ویندیاں تے وات ویسی رب دی ذات تو بے خبر ہاں وات ویسی رب دا مدعی منہ نہ کر دے
وقت بھی اسی رب دے گھر دی طرف نہ لوٹ دے، وقت بھی اسی اپنا کل سہارا اپنے رب نو نہ بنے دے۔ تسی اجے نا توحید نو مکمل جان دے نہیں، یہ میری گل ذہن تے رکھیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی تیرا سب کچھ تیرے رب واسطے۔ کس سے میں بڑی بھائی جی بڑی نا ذمہ داری نال گل پہ کردا ہے، پچھلے جمعہ بھی کیتی، اج وقت پہ دستا تے کان کھول کے سن لو، کس سے دا کوئی کرم نہیں سوائے اللہ دے کرم دے۔ جدوں او چاہے وقت تے کوئی کرم کر سکدا، وگرنہ نہیں کر سکدا تے کوئی کرم۔ میں بڑے بڑے جملے بول گیا، پتہ نہیں جناب نو سمجھ رلی ہے کہ نہیں رلی، سمجھ لگی نا؟ آپ نہ یاد ہے کہ وہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اگر وہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا تو جو نہ چاہے تو پیر تے نظر کرم کر سکتا؟ جی بولیے نا، بولیے نہیں نا، تو پھر یہ گل اپنے ذہن تے پکا کے لے جاوے ہے۔ حاضرین محترم پھر فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انہاں وچ اکثر ہوئیں جڑے اللہ تے یقین نہیں کردے لیکن شرک کریں دن۔ حاضرین گرامی قدر اس ساری سورہ مبارکہ دے آخر تے پھر رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی، اے دو آیتاں صرف میں وچوں چھڑیاں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا جڑے اساں رسولاں دا قصہ تانوں سنایا ہے نا، اس واسطے اس دے اندر اہل عقل واسطے نشانیاں موجود ہیں، اور نشانی جگہ جگہ تے میں جناب نو دسدا آیا، توکل کنج ہوے، اللہ نال محبت کنج ہوے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کنج ہوے، دکھاں تے آزمائشاں تے صبر کنج ہوے، وقت اللہ دا انعام کنج ہوندا، توحید دی تبلیغ کنج ہوندی ہے۔ یہ ساری گلاں دسیاں میں جناب نو، بولیے دسیاں کہ نہیں دسیاں؟ تو فرمایا یہ تواڈے واسطے نشانیاں، انہاں نشانیاں لو اور اپنے آپ نو اللہ رب العالمین دی ذات دی طرف اپنے دل دا قبلہ پھیرو، بس اس ہک دے ہو ونجو، اس ہک دے ہو کے رہو، اس ہک دے بن کے رہو، اس ہک نال اپنا تعلق بناؤ۔ اور سنو اس ہک دا تعلق انج ہوے کہ جیڑا اس ہک نال تو محبت اس واسطے کر کہ تیرے ہک نال وہ ہک محبت کردا۔ نہیں میرے خیال جملے بہت ڈوب گیا ہیں، جیڑا اس ہک نال محبت کردا تو اس ہک نال اس واسطے محبت کر کہ اس ہک نال پیار کردا۔ اور اے حدیث پاک دا ترجمہ ہے، حدیث پاک دا ترجمہ فرمایا متجالسون فیّا، جڑے میری پیار وچ اکٹھے بیٹھے وقت میرے پیار جدا ہو گئے، جڑے میرے پیار مل کے چلے، رب فرماندا میں دیہاڑے قیامت انہاں سارے معاف فرما کے جنت الفردوس عطا کر سا۔ تو ساڈے پیر نال تعلق کیا ہوندا کہ اس ایک نال محبت کردا، وہ اللہ والا ہے، اس واسطے سی اس اللہ والے نال پیار کردے ہیں کہ وہ اللہ والے نال اللہ نال پیار کردے۔ بولی اللہ نال کے کردے؟ سارے بولو اللہ نال کے کردے؟ پیار کردے۔ معاملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہ ساریاں گلاں کر کے تے آخری بات وہ اے وے کہ جس ویلے کوئی انسان اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی طلب کرے نا سچے دل نال تے وقت وسیلہ اللہ دے نبی بن جاویں، مت وسیلہ اللہ دے نبی بن جاویں۔ میں کل ایک دیوبندیاں دے مفتی دا سندا پیا، اس انہاں کول سوال ہویا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ دے کے دعا کیتی جا سکدی ہے؟ انہاں کہتے ہیں کیڑے بندے آکھے دعا نہیں کیتی جا سکدی؟ جنتن کیڑے بندے آکھا دعا نہیں کیتی جا سکدی؟ وہ دسن لگے دارالعلوم دیوبند جڑا بنے ہیں نا یہ بھی سونے محمد دے قدمہ دے وسیلے نال بنے ہیں۔ تو میرا دل کیتا با میں اس مولوی لکھاں بھئی اپنے بندیاں بھی دسا کرو چاہ اپنے منن والیاں بحضور دا وسیلہ دے کے دعا کرنی جائز ہے۔
ایک بات دوسری بات یہ ثابت ہوئی، یہ نتیجہ نکلیا کہ دنیا تے سونے بنے بنے آئے، یوسف تو بڑا سونا کوئی نہ آئی، تے یوسف بھی جڑے معراج دی رات آئی نا تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تشریف فرما ہوئے تے جناب آدم دی تقریر بھی ہو گئی، جناب نوح دا خطبہ بھی ہو گیا، جناب شیس دا بھی ہو گیا، وقت کردے کردے جناب ابراہیم نے بھی اپنا خطبہ ارشاد فرما دیتا، اگو آپ دے بیٹے اسحاق انہاں دی تقریر بھی ہو گئی، اسحاق دے بیٹے یعقوب انہاں دی تقریر بھی ہو گئی، یعقوب دے بیٹے یوسف انہاں دی واری آئی، تو انہاں اپنی تقریر میرا ایمان ہے انہاں تو شعر نہیں پڑھیا، انہاں تو لازمی گل ہے اپنی زبان وچ خطاب فرمایا، لیکن جو کچھ انہاں پڑھیا نا او دا لب لباب ہے آئی، کیڑا آپ فرماون لگے بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالوں پر نہیں قیمت زیادہ اسی دی تے تیریاں زلفاں نالوں اینے کل واقعہ یوسف سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔